بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ امپورٹڈ حکومت کو طول دینے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے نیوٹرلز کس حد تک جا سکتا ہے، یہ بہت ہی حیران کر دینے والے انکشافات ہیں کہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے جو مسلط کی گئی ہمارے اوپر، اس کو جن لوگوں نے لایا، جو لوگ اس کی حمایت کرتے رہے، جو اس کو لے کر آئے، اب وہ اس کو بچانے کے لیے کس حد تک چلے گئے ہیں، یہ جان کر آپ بھی بہت حیران ہوں گے کہ ہمیں تو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دیں گے، ایک دن بعد توڑ دیں گے، ایک ہفتے بعد توڑ دیں گے، اور اس کے بعد کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ بجٹ پیش کر لیں، اس کے بعد ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، لانگ مارچ نہ کریں، ملک میں افراتفری پھیلے گی، لیکن اس کے پس پردہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، وہ میں آج آپ کو ساری بات بتاؤں گا۔ تو آپ کے لیے بھی ایک بڑی پریشانی کی بات ہوگی، کیونکہ عوام میں جو اس امپورٹڈ حکومت کی مقبولیت ہے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ پتہ چل چکا ہے عوامی جلسوں سے، جو پی ٹی آئی نے کیے اور جو نون لیگ نے کیے۔ ان دونوں کے جلسوں کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام میں پذیرائی کس کی ہے، کون سے لیڈر کو عوام چاہتی ہے، اور کس جماعت کو یا کس لیڈر کو عوام نے بالکل مسترد کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ابھی 2 دن پہلے جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے ذوالقرنین، انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پیروی کر رہے تھے ایف آئی اے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسوں کی، تو ان کو روک دیا گیا کہ آپ پیش مت ہوں، کیونکہ ہم شہباز شریف کو وزیر اعظم اور حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے ہیں۔ جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا، اس سے چند دن پہلے عمران خان کو اتار دیا گیا تھا 9 اپریل کو۔ اس کے بعد تقریباً 3-4 دن یہ گیم چلتی رہی، تو اس دوران تو کوئی بھی وزیر اعظم نہیں تھا، تو کون ملک کو چلا رہا تھا؟ کس نے ذوالقرنین کو ہدایت دی کہ آپ نے ایف آئی اے میں پیش نہیں ہونا؟ اور جب ذوالقرنین سے پوچھا گیا، اس پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں، آپ کے خیالات میں یہ جو دلائل ہیں یا جو ثبوت ہیں، جو جتنے بھی ثبوت انہوں نے اکٹھے کیے شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف، ان کی کیا حیثیت تھی اور ان کتنے مضبوط تھے، اور اس کی بنا پر کیا ان کو سزا ہو سکتی تھی؟ تو ذوالقرنین نے بتایا، اس پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت ایف آئی اے نے اکٹھے کیے وہ سارے اتنے واضح ثبوت تھے کہ ان کو ہر حال میں سزا ہونی تھی، ہر حال میں انہوں نے جیل میں جانا تھا۔ لیکن وہ کون تھا ناظرین جس نے اس کو روک دیا کہ آپ نے اس کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اگر اس کو سزا ہو گئی یا اس پہ فرد جرم عائد ہو گئی آج، تو میں اس کو پھر وزیر اعظم کیسے بناؤں گا؟ ناظرین، وہ کون سی پاور یا کون سی طاقت تھی جو اس پروسیکیوٹر کو روک رہی تھی؟ میرے ذہن بھی وہی ہے اور آپ کے ذہن بھی وہی ہوگی، اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ نیوٹرلز جنہیں ہم کہتے ہیں، جس کو عمران خان نے نیوٹرلز کا نام دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک بات صرف اور سب سے پہلے کہہ دوں آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ابھی جو انفارمیشن ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سختی کی جا رہی ہے۔ جو بندہ بھی میڈیا پر بول رہا ہے، سچ کی آواز اٹھا رہا ہے، اس کے خلاف بڑی سختیاں ہو رہی ہیں، کیسز درج کیے جا رہے ہیں، آواز کو بند کیا جا رہا ہے ان کی، تاکہ حقائق کو چھپایا جا سکے۔ عملی طور پر تو اس وقت ملک میں مارشل لا ہے، یہ تو پپٹ بیٹھے ہوئے سامنے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز، یہ تو سارے پپٹ بٹھائے ہوئے انہوں نے، اصل تو پیچھے سے ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے ان کی۔ تو وہ بھی اپنے مزے لوٹ رہا ہے اور یہ بھی اپنے مزے لوٹ رہے ہیں، ملک جائے بھاڑ میں۔ تو ناظرین، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم بہتر سے بہتر انفارمیشن اور خبریں آپ تک پہنچا سکیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ جو ہم باتیں اب تک پہنچاتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچ سکیں۔ آپ پہلے سے بھی کچھ باتوں سے باخبر ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر خبر آپ کو دی جائے، اور ایسی خبر دی جائے جس سے آپ کا ذہن بلٹ اپ ہو سکے، ایک نیریٹو بلٹ اپ ہو سکے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے ساتھ اصل میں کیا کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ذوالقرنین کو کس نے کہا، یہ میں بھی سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے بھی اوپر کس کی طاقت اس ملک میں تصور کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید، تو ان کے خلاف اس وقت حامد میر نے بہت غلیظ باتیں کہی تھی۔
ان کے گھریلو معاملات تک کی باتیں کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس کی بیوی نے کس کو گولی ماری، اور یہاں تک بڑی دور تک باتیں گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو آف ایئر کر دیا گیا تھا۔ لیکن ناظرین دیکھیں اس بات کے پیچھے بھی دیکھیں کہ حامد میر نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا، جبکہ نیوٹرل کو اس نے بھی ٹارگٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ حامد میر کو آف ایئر کر دیا گیا، لیکن جنرل فیض حمید کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کے ان کو پشاور کا کور کمانڈر لگا دیا گیا، اور ان کی جگہ پر نئے جنرل صاحب آ گئے، جنرل ندیم انجم صاحب آ گئے، جنہوں نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ میری تصویر بھی آپ میڈیا میں شائع نہ کریں۔ اتنے وہ نیوٹرل تھے ماشاءاللہ سے کہ انہوں نے کہا کہ میری تصویر بھی نہیں آنی چاہیے، حالانکہ عوام تو محبت کرتی ہے فوج کے ساتھ، دل و جان سے محبت کرتی ہے، تو اتنی بھی کیا مطلب بات تھی کہ غیر سیاسی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ میں نیوٹرل ہوں بالکل، تو میری فوٹو بھی جو ہے نا وہ اخبارات میں نہیں آنی چاہیے۔ تو جو ہی وہ تشریف لائے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، اس کے چند دنوں کے بعد تحریک عدم اعتمادی پیش کر دی گئی، اور وہی حامد میر جس کو جنرل فیض حمید کے خلاف بیانات اور غلیظ حد تک جھوٹے بیانات دینے کی وجہ سے آف ایئر کیا گیا تھا، اس کو دوبارہ لے آئے، جیو نیوز کے اوپر اس کو دوبارہ لے آئے، اس نے اپنا دوبارہ پروگرام شروع کر دیا۔ تو ناظرین یہ ایک انڈیکیشن بھی اس میں کیا ہے وہ آپ بھی سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ اس پورے سینیریو کے پیچھے کون تھا کہ جو اس حد تک آگے چلا گیا تھا اس حکومت کو لانے کے لیے اور عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، اس حد تک آگے چلا گیا تھا کہ اس نے اپنے ادارے کو بھی نہیں بخشا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں میں کہ نواز شریف کو باہر بھیج دیا گیا، ثابت شدہ کیسز تھے، اور اسی موجودہ جو اس وقت کرائم منسٹر ہے امپورٹڈ حکومت کا جو شہباز شریف ہے، اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ ضمانت دی اور اس کا بھائی باہر چلا گیا۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے بہت شور ڈالا۔ آپ دیکھیں ناظرین کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ پرائم منسٹر تو کہہ رہا ہے میں نے بھیجا ہی نہیں اس کو، میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں اس کو بھیجنے میں، تو پھر کس نے بھیجا اس کو باہر؟ کس نے اس کی کیسز سے جان چھڑائی اور اس کو باہر نکال دیا؟ اور جس نے اس کو ضمانت دی، جس نے گارنٹی دی کہ یہ بندہ 1 مہینے میں یا 1 ہفتے میں واپس آ جائے گا علاج کرانے کے بعد، وہ وزیر اعظم بن گیا اور اس سے پوچھا تک نہیں گیا کہ تم نے جو گارنٹی دی تھی، تم تو ڈیفالٹ ہو، تم تو جھوٹے ہو، تم تو عدالت کے مجرم بنتے ہو کہ تم نے گارنٹی دی تھی اور بندہ آیا ہی نہیں، تم تو اب اس کو ضبط ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا اس موجودہ ہماری حکومت میں۔ ناظرین دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تینوں کڑیوں آپ آپس میں ملائیے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ موجودہ جو نیوٹرل ہے یہ کس حد تک اس حکومت کو طول دینا چاہتے ہیں، کس حد تک اس حکومت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ پس پردہ جو اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی اپنے حل کر سکیں، اور ان ڈاکوؤں اور چوروں کو بھی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ آپ بھی جو مرضی کریں بھائی، جیسے انہوں نے کیا ایف آئی اے کے بالکل پر کاٹ دیے، انہوں نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تبدیل کر دیے، نیب کو تقریباً ختم کر دیا، اس طرح کی ترامیم کی ہیں اس میں کہ نیب اب کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں جو ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس نیوٹرل نے ختم کروا دی تاکہ دھاندلی کرائی جا سکے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اوورسیز پاکستانی جس کا اس کو یقین تھا کہ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس کے ووٹ ہی اس نے ختم کروا دیے، ان کو ووٹ کا حق ہی اس نے ختم کروا دیا۔ تو یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں ناظرین، یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان اتنا پریشر بلڈ اپ کر دے اور عوام اتنے خلاف ہو جائے ہمارے کہ ہمیں اسمبلیاں توڑنی پڑے، اس موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا پڑے، تو آنے والے جو انتخابات ہوں وہ اتنے انجینئرڈ الیکشن ہوں، اتنے وہ پہلے سے طے شدہ رزلٹ نتائج کے مطابق ہم کروائیں کہ عمران خان کو کبھی بھی ہم 2/3 میجورٹی نہ لینے دیں، بلکہ سادہ اکثریت بھی نہ لینے دیں کہ وہ سوللی یعنی کہ اکیلا اپنی حکومت بنا سکے اور ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کر سکیں۔ اس طرح کی پلاننگ ناظرین کی جا رہی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، یعنی کہ نیوٹرل نے طے کر لیا ہے کہ اس ملک کی جڑوں تک کو ہلا دینا ہے، میں نے جڑوں تک کو کھوکھلا کر دینا ہے، میں نے اس کو بالکل تباہ کر دینا ہے۔ وہ اس لیے دیکھیں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے صرف $10 ارب رہ گئے، باقی صرف $10 ارب جو کہ عمران خان $22 ارب چھوڑ کے گیا تھا۔ یہ 1.5-2 مہینے کے عرصے میں $12 ارب انہوں نے ضائع کر دیے، جہاں بھی کیے جیسے بھی کیے۔ یہ حکومت چلا رہے ہیں اگر تو عمران خان تو ان سے بہت بہتر حکومت چلا رہا تھا،
تو اس نے 22 ارب ڈالر تک رکھے ہوئے تھے اور حکومت بھی چلا رہا تھا. اب تو یہ سب مانتے ہیں کہ اس کی حکومت بہت اچھی تھی. ناظرین ایک بات یہاں آپ کو بتا دوں کہ اس نیوٹرل کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کہاں تک چلے گئے اور ملک ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچ گیا. اور لوڈ شیڈنگ دیکھیں. آج ایک اور اہم خبر آپ کو بتا دوں کہ جو بجلی پیدا کرنے والے جتنے بھی کارخانے تھے, جتنے بھی پلانٹس تھے, وہ سارے پہلے بھی 1-2 بند ہو چکے تھے اور 3 پلانٹس آج بند ہو گئے ہیں جو بجلی پیدا کرنے والے تھے. اور اس لیے بھی دیکھیں ان آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کا کتنا ایک سیلاب آئے گا اس ملک میں, کہ طوفان آئے گا, ہر طرف لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور وہی دور واپس آئے گا جو 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران تھا, کہ لوگ ترستے تھے کہ کب لائٹ آئے گی. وہ ناظرین وجہ یہ ہے, اب یہ بھی یہ کہیں گے جی پچھلی حکومت نے کیا, ایسا ہرگز نہیں ہے ناظرین. اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جو مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے تھے نا, ان کو انہوں نے ان پلانٹس کو پیمنٹس روک دی ہیں. ان کے پاس ایندھن نہیں ہے, ابھی ان کے پاس آئل نہیں ہے, ان کے پاس LNG بہت مہنگی ہے, ان کو پیمنٹس نہیں کر رہے جس سے وہ اپنا فیول نہیں خرید پا رہے, اور انہوں نے پلانٹس کو بند کر دیا ہے. تو ناظرین اتنے خطرناک حد تک اس ملک کو برباد کرنے پر یہ لوگ تلے ہوئے ہیں, لیکن نیوٹرل اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پہ کہ نہیں اسی کو ہی چلانا ہے ہم نے. اور عمران خان جو ریئل لیڈر ہے اس ملک کا, اس قوم کا ریئل نجات دہندہ جو ہے, اس کو انہوں نے ہر حال میں پیچھے رکھنا ہے ناظرین. لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایک ایسی پارٹی کو, ایک ایسے لیڈر کو جس کو پورے ملک میں اکثریت حاصل ہے, جس کو پورے ملک کی عوام چاہتی ہے, اس کو آپ سائڈ لائن کر کے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں, چند ایک جتھا ڈاکوؤں کا, اس کو مسلط کریں گے, تو یہ بنگلہ دیش والے حالات بھی یہاں پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ اکثریت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے, ان کے پوائنٹ آف ویو کو جب آپ اگنور کریں گے, جب ان کو مین سٹریم میں آنے سے روکیں گے, تو پھر ناظرین یہ بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں. جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا کہ جہاں پر اکثریت مجیب الرحمان کی تھی, اور بھٹو جو تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس کو تو اکثریت نہیں ملی تھی, لیکن اسے انکار کر دیا. دیکھ لیں ملک کا کیا حال ہو گیا, ملک 2 لخت ہو گیا. تو ناظرین آپ اس لالی پاپ کو سمجھنے کی کوشش کریں جو عمران خان کو دیا جا رہا ہے کہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے, لانگ مارچ نہ کریں. یہ سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے, یہ ٹائم گین کر رہے ہیں اس حکومت کو آگے چلانے کے لیے. ہمارے پاس کیا اب حل ہے؟ حل اس کا ناظرین ہمارے پاس یہ ہے کہ جب عمران خان کال دے ہمیں لانگ مارچ کے نکلنے کے لیے, ہم سب اس کی سپورٹ کے لیے نکلیں. صرف اب ایک عوامی حمایت ہی باقی رہ گئی ہے, جو ان تمام چوروں, ڈاکوؤں, نیوٹرل, ان سب کے جو پلان ہیں, ان کے سب کے جو منصوبے ہیں اس ملک کو لوٹنے کے, اس ملک کو تباہ کرنے کے, ان پر پانی پھیر سکتی ہے. صرف عوام نکل سکے, روڈوں پہ آئے, پتہ چل سکے کہ کتنی عوام ہے, کتنی ان کے خلاف ہے, تب ہی ناظرین یہ جائیں گے, اور تب ہی یہ ملک اپنے سیدھے راستے پہ آئے گا. ورنہ یہ ملک اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ایٹمی اثاثے بھی ہم کو یہ بیچنے پڑیں گے. ناظرین یہ بات یاد رکھیے, اگر یہ حکومت رہی, یہ جون کے مہینے میں اسمبلیاں نہ ٹوٹی, نہ گئی, تو یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو, لیکن حالات و واقعات اسی طرف جا رہے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ کو بہت اہم باتیں, تقریباً 10-12 پوائنٹس ہیں جو اس نیوٹرل نے اب تک کیے ہیں اور آگے کرنے جا رہا ہے. مزید بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا, وہ ویڈیو اب ضرور دیکھیے. وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, وہ اس میں جو انفارمیشن دی گئی ہے, تاکہ ہماری آنے والی نسل اس کو جان سکیں گی کہ ہمارے ملک کے ساتھ کس نے اور کب اور کیسے کتنا بڑا کھلواڑ کیا تھا. اگلی ویڈیو تک ناظرین مجھے اجازت دیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اللہ حافظ.